بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک خوفناک سچا واقعہ لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ وہ پر اسرار بند کمرہ، ایک ایسا رینٹ کا ہاؤس جسے ہیبان لوگوں نے لیا، یعنی ہیبان کے گھرانے کی کہانی۔ ان کی زندگی میں یہ سچا واقعہ ہوا۔ ہیبان جس کی شادی کو 6 منتھ ہوئے تھے اور 1 ایئر تھا ان کا ہاؤس بننا تھا، جس میں اس کی تعمیر میں ابھی 1 ایئر تھا، اور ان کے آنر نے وہاں سے خالی کرنے کو کہا تھا ہاؤس، جس کی وجہ سے یہ کافی مہینوں سے تلاش میں سے بالآخر اس تلاش کو پورا کیا، انہیں یہ ہاؤس ملا اور یہاں وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ اور یہ واقعہ وہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو دل ان کا کانپ جاتا ہے، نہایت ہی خوفناک واقعہ۔ اس میں ایک کمرہ بند تھا جس پہ تالا تھا۔ یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ہیبان ہے اور اس واقعے کو کافی سال بیت چکے، مگر جب یہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو تو دل بہت گھبرا سا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور دعا رہے گی کہ یہ دل سے یہ بات اب نکل جائے، اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم شفٹ ہوئے تھے اور شفٹ ہوئے ابھی 2 ماہ گزرے تھے، کیونکہ وہاں آنر کسی مجبوری کے تحت خالی کروا رہے تھے۔ گھر کی تلاش تھی، بالآخر اتنا بڑا گھر ہم نے رینٹ پر لیا اور ہمیں اپنا گھر بنانے میں 1 ایئر کا عرصہ درکار تھا۔ شادی کو میری 6 ماہ گزرے تھے اور علیحہ سے میری شادی ہوئی تھی ہمارے گھر میں، میرے بابا، امی اور میرا پیارا سا بھائی شایان۔ علیحہ ہم سب مل جل کے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے، یہ گھر بہت بڑا تھا اور میرا شایان بھائی جو ہماری آنکھوں کا تارا، اور ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ بہت اچھا گھر سیٹ کیا تھا۔ میں علیحہ کو تھینک بول رہا تھا، علیحہ تم نے بہت اچھا گھر ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ہاں میں نے بہت دل سے کیا، اور میں یہی وش ہے میری کہ اب جو ہمارا گھر بنے گا اسے میں اور اچھا ڈیکوریٹ کروں گی، ہر چیز میچنگ کی لوں گی۔ امی بھی بہت مسکرا دی۔ انشاءاللہ امی، ان کو میری شادی کی فکر رہتی تھی، انہوں نے واقعی اپنی من پسند بہو پسند سے لے کر آئیں۔ سب بہت تعریف کرتے تھے، علیحہ بہت اچھی بہو ہے، اور شایان جو میرا پیارا سا بھائی بہت لاڈلا، سب اسے پسند کرتے، اس سے پیار کرتے۔ وہ اسکول جاتا تھا اور میں آفس کا کام بابا کے ساتھ سنبھالتا، بزنس تھا ہمارا، اور گھر بہت بڑا تھا یہ، لیکن کوشش تھی کہ جلد سے جلد ہمارا گھر ہو جائے، اور وہ ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے۔ علیحہ بھی کہتی انشاءاللہ گھر بہت جلدی بنے گا، میں بہت دعا کرتی ہوں، بس تھوڑی سی پرابلم ہے وہ پوری ہو جائے۔ علیحہ تم خوش تو ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں، آپ کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تعریف کرتی، خوش ہوتی۔ ٹیبل پر کھانا لگا، سب بہت خوش تھے۔ شایان جلدی سے آؤ، تمہاری فیوریٹ ڈشز میں نے بنائی ہیں۔ تھینک یو بھابھی۔ اور وہ اپنی چیزیں پسند کی بنواتا۔ سب لوگ بہت خوش تھے ہم اس گھر میں، اور ٹیبل پر سب نے کھانا کھایا، خوب انجوائے کیا، شاپنگ پر جاتی، گھومنے جاتے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اتنی جلدی وقت گزرا، پتہ ہی نہ چلا کہ 2 منتھ ہو چکے تھے اس گھر میں آئے ہوئے۔ بہت خوش تھے ہم لوگ۔ شایان کی برتھ ڈے آئی، ہمیشہ ہی بہت اچھی سیلیبریٹ کرتے، بہت خوش ہوتا تھا، اسے بہت اچھا لگتا تھا جب اسے گفٹ ہم لوگ دیتے، بابا اور امی سے، مجھ سے بھی ہر چیز لیتا، بہت خوش تھا اس دن برتھ ڈے والے دن، اور بہت اچھی لگ رہی تھی علیحہ بلیک ساڑی میں نے بھی بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ امی نے تعریف کی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت رکھے، خوش رہو۔ تھینک یو امی، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور پھر جب چاکلیٹس کا گفٹ دیا، تھینک یو علیحہ بھابھی، آپ نے اتنی زبردست چاکلیٹ دی ہیں، اتنے سارے گفٹس سب نے جب پریزنٹ کیے وہ بہت خوش تھا۔ بھیا آپ کو یاد ہے نا میری سائیکل؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، اچھا سا رزلٹ لے کر آؤ، رزلٹ اچھا آئے گا، اور میرا موبائل ابھی تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ پھر تمہیں موبائل دیں گے، پڑھائی میں دل لگا۔ اور اس طرح وہ اسکول جاتا، دل لگا رہا تھا کہ مجھے سائیکل اور موبائل بھی ملے گا، اور ہم سب اس سے اتنی محبت کرتے تھے، ہر چیز اسے دینا، علیحہ اس کی پسند کے کھانے بناتی، ممی سب لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ اور واقعی میں شایان بہت پیارا، شرارت سے بھرپور، اس کی وجہ سے تو گھر میں رونق۔ بہت اچھا لگتا تھا جب اسے ہم لوگ گفٹ لا کے دیتے اور وہ جب ہمیں پیار کر کے تھینک یو بولتا۔ پھر وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 2 منتھ اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، اور اکثر آنر جب بھی آتے اس روم میں تالا کیوں ڈالا تھا؟ میں اکثر پوچھتا، آپ اسے ہمیں دے دیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اور اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دراصل ہم چاہ رہے ہیں بڑا ڈرائنگ روم بنائے، وہ تھوڑا بیک پر تھا، اور یہاں ڈرائنگ روم جو ہم نے بنایا تھا تھوڑی کنجسٹڈ تھی، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ یہاں پر آتے ہیں، اتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، اندر سے لاک کرتے ہیں دروازہ کہ آپ کا کچھ سامان ہے۔ جی میں اس گھر کی حفاظت کرتا ہوں،
اور میں نے بھی نیبر سے سنا تھا کہ اس گھر میں کچھ پر اسرار معاملات ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ آنر سے اس دن میں نے پوچھا، انہوں نے بات گول مول کر دی، کچھ نہیں بتایا۔ میں بہت فکر میں رہنے لگا تھا، آخر کیا بات ہے، یہ تالا کیوں ڈالا رہتا ہے؟ وہ اکثر آتے وہاں پر اندر بیٹھتے کئی کئی گھنٹے۔ دراصل میں یہاں پڑھائی کرتا ہوں، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں، میرا کچھ سامان ہے، اس روم کو میں آپ کو نہیں دے سکتا، اگر آپ کو رہنا ہے تو رہیں، ورنہ آپ کوئی اچھا مکان دوسرا دیکھ لیں۔ نہیں، ہم کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے، جیسے آپ کی مرضی، آپ کا روم ہے، آپ آتے ہیں۔ اور نہ بابا کچھ کہتے، امی بھی منع کرتی، چھوڑو، پڑھتے ہوں گے، ان کا اپنا کوئی وہ ہوگا، ان کا سامان ہوگا۔ ہم لوگ نے اس وقت تو دھیان نہیں دیا۔ وقت گزر رہا تھا، اکثر مجھے کچھ فیل ہوتا تھا کیونکہ میں روحانی تھا، روحانیت سیکھی تھی۔ میرے ماموں جو بہت پہنچے ہوئے تھے، علم رکھتے تھے، حالانکہ بابا کا بزنس سنبھالتا تھا، تعلیم یافتہ تھا، لیکن میں ان چیزوں کو فیل کرتا تھا۔ مجھے کئی دن سے کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھیں، کبھی چھت پر مجھے آوازیں محسوس ہوتی، کبھی مجھے کوئی نظر آتا جیسے سایہ سا، لیکن میں گھبراتا، ڈرتا، لیکن پھر میں آیت الکرسی پڑھتا، گھر والوں سے ذکر نہیں کرتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کبھی اپنا وہم سمجھتا، لیکن ایک دن تو واقعی میں نے وائٹ کپڑوں میں ایک عورت کو دیکھا، اپنا وہم سمجھا، بار بار اپنے آپ کو کہتا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن واقعی میں نے اسے دیکھا تھا۔ اکثر مجھے رات کو نیند نہ آتی، آفس بھی جانا ہوتا، بابا ان سے میں ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن امی انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، وہ ڈر رہی تھیں، وہ یہ کہتی اس گھر کو خالی کر دو۔ اکثر دھم دھم کی آواز چھت پہ سے آتی، سایہ نظر آتا۔ اس دن میں بہت ڈسٹرب تھا، بہت گہری سوچ میں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ واش روم سے آ کے بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی، اور جب میں نے ڈور کھول کے دیکھا تو نل کھلا ہوا واٹر بہہ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ تو ابھی میں بند کر کے آیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے اسے آف کیا نل کو، اس کے بعد ڈور آف کر کے میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں ابھی سوچوں میں تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مجھے اچانک سے چیخنے کی آواز آئی، جب میں دوڑتا ہوا گیا، حالانکہ میں تو دیکھ کر آیا تھا علیحہ سو رہی تھی، لیکن نہ جانے کب کس وقت وہ واش روم کے لیے اٹھی تھی، اور اس کے بعد وہ چیخی اور زور سے گر گئی۔ جب جا کے پوچھا کیا ہوا، آر یو اوکے علیحہ، مجھے کسی نے دھکا دیا بہت زور سے، میں نے خود دیکھا، میں نے بہت شکل خراب وائٹ کلر کے کپڑوں میں، مجھے کل بھی نظر آئی، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، ہیبان میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے دھکا دیا، یہ دیکھیں میرے خون نکل رہا ہے۔ اب تو میں اور زیادہ ڈر گیا، پڑھنا شروع کیا، اسے اٹھایا، اور واش روم میں بھی وہ ڈری تھی، اس نے کہا مجھے واش روم سے بھی ڈر لگا تھا، ایسا لگا کوئی کھڑا ہوا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے بھی میں نے دیکھا تھا وائٹ کلر کے کپڑوں میں، وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور اب تو وہ روتی، اکثر سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگتی اور کہتی مجھے یہاں سے لے چلیں۔ امی کو بھی اب پتہ چل گیا تھا، اور کچھ بابا بھی سمجھنے لگے تھے، شایان وہ بھی ڈرتا تھا۔ اور پھر ماموں کو میں نے سارا واقعہ بتایا، ماموں آئے، ماموں نے جو پڑھائی وغیرہ کی، بہت علم رکھتے تھے، انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، حالانکہ میں تعلیمی یافتہ تھا، لیکن شروع سے بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا، اور مجھے ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، مجھے بہت شوق تھا ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو میرے ماموں اکثر ہنستے، جس دن دیکھ لیا نا پتہ چل جائے گا۔ شروع سے ہی میں کوشش میں لگا رہتا کہ مجھے کچھ نظر آئے، اور جب میرے ماموں نے اشارے سے کہا دیکھو اس کی آنکھوں سے کس طرح کے بلف نکل رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام بتایا، مجھے تو نام لیتے ہوئے سن کے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ گھر فوراً خالی کر دو، یہاں پر پورے گھر میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں نے دیکھتے ہی اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے، سب پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھی، امی بابا سب کو پتہ چل گیا۔ اور پھر شایان اکثر ڈرتا تھا، مجھے سیڑھیوں پر وائٹ کپڑوں میں کچھ چیزیں نظر آنے لگیں، انہوں نے کہا کچھ میں بندش کر کے جا رہا ہوں، فوراً کسی علم رکھنے والے کو بلاؤ، بندش کرواؤ اور گھر دیکھو، اور یہاں سے گھر خالی کرو۔ اس طرح امی ڈرنے لگی، شایان ڈر رہا تھا، علیحہ فوراً گھر خالی کریں، سب ڈرنے لگے۔ اور ایک دن وہ سیڑھیوں پر مجھے وائٹ کپڑوں میں نظر آئی، چلے جاؤ یہاں سے، بڑی زوردار آواز آئی، اس گھر کو فوراً چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب 5 بندے مر چکے ہیں، چھٹے کا نمبر ہو۔ یہ سنتے ہی میں گھبرانے لگا، سوچوں میں تھا، رات کو جاگتا تھا اکثر، بابا پریشان تھے، گھر ڈھونڈ رہے تھے کہ شایان کی چیخنے کی آواز آئی، شایان بہت زور سے چلایا، اس کے روم میں بہت بڑے بڑے ناخن، بڑے بڑے ہاتھ، کوئی خوفناک شکل کی بدبو آئی اور اسے دبوچنے لگی، یعنی کہ اسے گلا پکڑنے والی تھی کہ ہم سب بھاگے، اسے بچا لیا، اور اس طرح شایان بچ گیا، لیکن بہت زیادہ وہ ڈر کے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا مجھے سفید کپڑوں میں کچھ نظر آتا ہے، مجھے کوئی عورت بھی نظر آتی ہے، اور اسے کچھ چیزیں نظر آنے لگی تھیں،
نہیں بیٹا شایان پریشان نہیں ہو، ہم یہاں سے بہت جلدی چلے جائیں گے۔ امی ہم یہاں سے فوراً جائیں گے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ بھیا یہاں سے چلو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ امی کے پاس سونے لگا تھا، ڈرتا تھا اور گھبرانے لگا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اکثر وہ کھیلتا تھا، چھت پر بھی جاتا تھا تو ڈرنے لگا تھا۔ امی اس کی بہت حفاظت کرتیں اور خاص طور پہ علیحہ سے میں کہتا، علیحہ شایان کا خیال رکھا کرو۔ اسکول کی چھٹیاں کروائیں، اکثر چھت پہ سے آواز آتی، ایسا لگتا کوئی چیز گر رہی ہے، وزنی، کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا اور شایان اتنا ڈرنے لگا تھا، خوف زدہ۔ اور اس دن امی بہت زور سے چیخ رہی تھی، جب چلائیں، جب بابا اور ہم سب وہاں پر گئے تو امی اس طرح تھی کہ جیسے ان کو ہوش نہ تھا، ان کے چہرے پر ریڈ نشان تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زور سے گری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، مجھے ایک بہت خوفناک دانت نکلے ہوئے تھے، ایک خوفناک شکل کی کوئی عورت جس کے بڑے بڑے ناخن، اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، وہ رو رہی تھیں کہ اچانک سے جب ہم دوڑے، شایان کدھر ہے؟ اور میں نے پوچھا، علیحہ شایان کدھر ہے؟ تو جب دیکھا تو شایان زمین پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر نشان تھے۔ ایک اور بلا اس کے پاس تھی، ایک دم سے غائب ہو گئی اور وہی سفید کپڑوں میں جو مجھے نظر آئی تھی۔ بابا نے تو پہلی دفعہ دیکھا، تھر تھر کانپ رہے تھے، امی کانپ رہی تھی، علیحہ ڈر گئی کیونکہ میں اس سفید کپڑے والی کو اکثر دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ علم جو رکھتے ہو ان کو لا کر اس گھر کو چیک کرواؤں، کیونکہ آنر پر مجھے شک تو پہلے ہی سے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور جب دیکھا سفید کپڑے والی، اس نے یہ کہا، دیکھا مار ڈالا تمہارے بھائی، 5 لوگ تو مر چکے تھے، چھٹا تمہارا بھائی۔ چیخو پکار، سب لوگ رو رہے تھے، امی کی بہت بری حالت تھی، شایان اس کے خون نکل رہا تھا، اس نے اس طرح اس کا خون پیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ سب کو خاندان میں جب خبر گئی، سب رو رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چاچا ماموں جب سب آئے، سب نے جب یہ منظر دیکھا، ماموں تو علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بلا تھی، ڈائن، یہاں ہر چیزیں ہیں، یہاں پر بدروؤں کا سایہ ہے، اس آنر کو بلاؤ، عالم کو میں جانتا ہوں، اس کو لے کر آؤں گا۔ اور سب زارو قطار رو رہے تھے کیونکہ معصوم بچہ شایان چلا گیا تھا۔ امی جو منہ سے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، جیسے کہ منہ بند ہو گیا تھا، بابا کا منہ بند ہو گیا تھا، رو رو کے برا حال تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب رو رہے تھے، امی جو رو رہی تھیں اور بابا، سب کا بہت برا حال تھا۔ ارے میرا شایان چلا گیا، میرے شایان کو اتنی بڑی بلا تھی، اس نے مجھے بھی دھکا دیا تھا، وہ تو میرے شایان کو کھا گئی، اس نے تو مار ڈالا میرے بچے کو۔ امی اپنے ہوش میں نہیں تھی، خاندان والے چپ کرا رہے تھے اور تالا دیکھ کے تو مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، مجھے لگتا تھا یہ پر اسرار گھر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے، تالا بھی ہے اور آنر جو مجھے بالکل صحیح نہیں لگتا تھا۔ ماموں بہت گھبرائے، لوگ آئے، آخر بلا آخر اس بات کو مہینہ گزر گیا، سب رو رو کے اس کو یاد کرتے شایان کو، میرا بھی بہت برا حال تھا، امی ہر وقت آنسو بہاتی۔ پھر بلا آخر ماموں اور چاچا بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کافی جگہ پتہ کیا اور لے کر آئے۔ جب ان کو لے کر آئے، انہیں اس کمرے کے بارے میں بتایا، اس گھر کو دکھایا، انہوں نے کافی گھنٹے پڑھائی کرنے کے بعد کہا اس تالے کو کھولا جائے، اسے کھولو، ورنہ اگر آنر آتا ہے بلاؤ اسے ہم نے بلایا، وہ آ نہیں رہا تھا، اسے جب سارے معاملات کا بتایا تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا یا آپ کا بھائی مرا ہے۔ اس بات کو جب 20 دن گزر گئے اور جب وہ عالم، انہوں نے تالے کو توڑوایا اور پھر دروازہ جب کھلوایا، انہوں نے آنر جب آئے، ان کو پتہ چلا تھا کہ شایان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ لوگ فوری گھر کو شفٹ کریں، جبکہ نیبر نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتانے میں ڈرتے تھے، اکثر یہاں پر لوگ پریشان ہو کے گئے، کتنے لوگ یہاں پہ مر چکے تھے۔ اور میں نے کہا آپ لوگ اب بتا رہے ہیں، بھائی ڈر لگتا تھا، ان چیزوں سے ہم بہت ڈرتے تھے، معذرت چاہتے ہیں، یہ چیزیں بہت خوفناک ہیں، اس گھر کے پاس سے گزرنے میں بھی ڈر لگتا تھا۔ اور میں نے ان لوگوں کو خوب سنائی کہ اتنی جانے کے بعد میرا بھائی چلا گیا اور آپ لوگ اب بتا رہے ہیں۔ اور بلا آخر میں نے ٹھان لی تھی کہ اس تالے کا جو اس میں بند دروازہ ہے، اسے پتہ کر کے رہوں گا۔ بلا آخر میرے چاچا اور میرے ماموں آئے جو علم رکھتے تھے، انہوں نے کافی لوگوں سے معلومات کی اور ایک حضرت صاحب کو لے کر آئے، بہت پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں بہت غیب علم دیا تھا اور وہ چیزوں کو حاصل کرنا جانتے تھے۔ بالآخر وہ آئے اور انفارم کر دیا تھا بابا نے کہ آنر کو بھی حضرت صاحب نے بلایا۔ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس تالے کو توڑو، تالا توڑوایا گیا۔ اندر جب وہ داخل ہوئے اور یہ منظر دیکھا، خوف کے مارے سب کا برا حال تھا۔ وہاں پر وائٹ کپڑوں میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہی جو مجھے نظر آتی تھی،
अलीहा को नज़र आती थी और दांत निकले हुए अजीब शक्ल का इतना खौफनाक छलावा नज़र आया, खौफनाक चीज़ें नज़र आ रही थी और खून, चारों तरफ खून था उस कमरे में। उन्होंने पढ़ाई की बहुत घंटे, फिर उससे बातचीत शुरू की, सलाम किया, कहा क्या नाम है तुम्हारा? महरोश, यहाँ क्यों बैठी हो? और उन्होंने उस छलावे को बांध दिया था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दांत निकाल के हंस रहा था। 5 लोग, उसने कहा महरोश नहीं, 5 लोग मर चुके हैं, ये भी यहाँ मरे हैं। और उसने सारा वाक़या A to Z बताया कि इस तरह इस घर में मैं रहती थी, ये मेरा कमरा था। मेरे माँ बाप जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और बीमारी की वजह से वो दुनिया से जा चुके थे। मेरी एक बहन जो मुल्क से बाहर थी और मेरे शौहर ने उसको इतना सेटिस्फाई कर दिया था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ये घर मेरा था क्योंकि उसको अल्लाह ने इतना दिया था कि बाबा का जो मकान था बाबा ने मेरे नाम कर दिया था। और उसने ना जाने अपनी मोहब्बत के जाल में मुझे किस तरह फंसाया कि उसने कहा तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, जो कुछ है तुम्हारा और मेरा एक दूसरे का ही तो है। और बिला आखिर मैंने उससे वो मकान उसके नाम कर दिया। इस घर में जब हम आए थे कुछ चीज़ें थीं, कुछ चीज़ों की आवाज़ें आती थीं। मालूमात कराई तो पता चला यहाँ कुछ अमलियात हैं। और फिर ना जाने लालच में आके मेरे शौहर ने, उस वक्त ये मकान थोड़ा कच्चा था, बना नहीं था, कच्चा था, इस तरह उन्होंने मार के वहाँ पे कब्र बनाई, दफनाया। बाद में उसका फ़र्श बना के पक्का करवा के इतना बड़ा घर बनाया और इस तरह यहाँ पे 5 लोग और मारे गए। और क्या जानती हो इस घर के बारे में? फिर मैंने बताना शुरू किया क्योंकि मेरे शौहर लालच में आ गए थे। इनका कोई एक बहुत बड़ा पीर था, उस्ताद था, वो चीज़ों को काबिज़ करना जानता था। उसने कहा अगर इन चीज़ों को तुम काबिज़ कर लो तो तुम बहुत राज करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, एक बड़ा आस्थाना खोलना। और गलत काम सिखाने का मशवरा दिया। सारी चीज़ों को काबिज़ करने के लिए उसने कहा 10 जानें, यानी 10 खून बहाए जाएंगे तब ये तुम्हारे काबू में आ जाएंगी। और इस तरह मेरे शौहर ने इस तरह 5 लोगों की जानों का खेल खेला और सब कुछ उसके उस्ताद ने सिखाया था। और वो इनको काबिज़ करता जा रहा था, पढ़ाइयाँ करता और फिर ये लोग एक खून मांगते, उसका खून पी लेते। इस तरह 5 चीज़ें इनके हाथ में आ गई थीं। जज साहब ने ये मंज़र सुना, बहुत ज़्यादा घबराए, काफ़ी घंटे पढ़ाई की और ऑनर उसको बुलाया था, बस वो पहुंचने ही वाला था। सारा मंज़र उसके सामने ही वो दिखाते। उन्होंने सारी चीज़ों को हाजिर किया, जलाया और जलने के बाद वो ऐसे कांप रही थी, चिल्ला रही थी, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, आग में जला डाला तुमने, हमारे हाथ जला डाले, बड़े बड़े नाखून थे। और उन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ की, कहा खुदा का खौफ करो, गैर मज़हब लगते हो, इस्लाम को नहीं जानते क्या? जो जाने ले ली तुम लोगों ने, खून पी गए, उस मासूम शायान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, मार डालेंगे। क्या कर लोगे तुम? अब कुछ नहीं कर सकते, घेरा डल चुका है, तुम सब पर घेरा डल चुका है। और हाँ, जला रहा हूँ मैं तुम्हें, आइंदा कभी इस घर में तुम्हारा वजूद भी नज़र नहीं आएगा। और वो चिल्ला रही थीं और गुस्से से उसमें उन्होंने उस छलावा को, बदरू को, जितनी भी चीज़ें थीं अलगर्स, उन्होंने उसको ख़त्म किया और उन्होंने आग से जला के, उसके बाद उन्होंने अपनी चाकू यानी कि उसकी पढ़ाई का जो उनके पास खंजर था उससे भी वार किए, उन चीज़ों को जला दिया। ऑनर का इंतज़ार था उन्हें और वो सारी मालूमात करते उस्ताद को बुलवाया था। और फिर मामू चाचा सब गए। इन लोगों ने जाकर, वरना कहा फ़ोन कर दिया था, अगर ना आए तो तुम्हें पुलिस में इन्फॉर्म करके पकड़वा देंगे। इस तरह ऑनर आया और हज़रत साहब ने उसे इतना सुनाया, कहा तुम्हें अरेस्ट करवाना है। उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा सुनाया कि तुमने इतना कुछ किया, एक बच्चे की जान चली गई, लोगों की जान चली गई, अपनी बीवी को मार डाला मकान की खातिर, चीज़ें हासिल करनी चाहिए। मैं बहक गया था। मेरा उस्ताद, तुम्हारे उस्ताद की भी ऐसी की तैसी, उससे भी अभी निमटते हैं। उसने मुझे इल्म सिखाया और कहा एक बहुत बड़ा आस्थाना खोलेंगे और ख़राब चीज़ें हासिल करने के बाद लोगों से हज़ारों की तादाद में पैसा कमाएंगे। लोग तो आजकल पागल हैं ही, वैसे भी लोग ना जाने किन चक्रों में पड़ गए। अल्लाह ताला उनके आगे झुकें, उनसे मांगें, अल्लाह से फरियाद करें, वो पूरी होती हैं। और वो गलत चीज़ों को हासिल करता चला गया और बिला आखिर 5 चीज़ें मैंने हासिल की, उनको खून का नजराना देकर जो लोग रेंट पर आते, और इस तरह वो लोग। और हज़रत साहब इतना गुस्सा कर रहे थे और जब उस्ताद आया और जब ऑनर बाबा ने इतना सुनाया कि तुम लोगों ने मेरे शायान की जान ले ली, तुम जानते हो उसकी माँ की क्या हालत है, जिंदा में मर चुकी है, एक माँ का बेटा किस तरह, वो डायन, उसने उसका खून पी लिया,
ہمیں معاف کر دیں، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لی، لالچ میں آ گئے تھے بہت بڑا آستانہ کھول کے، اور ہم نے کتنی چیزوں کو قابض کیا تھا اور چاہتے تھے کہ یہ 5 جانیں اور دے دی جائیں تو یہ ساری چیزیں ہم قابض کر لیں گے۔ یہ بہت زیادہ طاقت رکھتی تھیں تاکہ لوگوں سے لاتعداد لوگ آئیں گے، ہزاروں پیسہ کمائیں گے، اور لوگ آج کل ان چکروں میں بہت ہیں۔ اور حضرت صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، ان سے مانگیں، ہر معاملہ ہر حل دعاؤں میں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ جس طرح ملک کو برباد کیا ہے، زیادہ تر لوگوں نے ایسی ایسی جگہیں، ایسے ایسے آستانے بنا رکھے ہیں، لوگوں کو برباد کر دیا۔ لوگ آتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں، اور اس کی سزا قبر تک ہے۔ اور حضرت صاحب بھی چیخ رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، اریسٹ ہو گئے، تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، اور وہ قبر کس طرح میرے حساب میں آ رہی ہے، مٹی پہ دفنا کے گھر پکا کروایا، فرش اور بنا لیا، اور یہ گھر کسی کی امانت ہے، آپ لوگ اس گھر کو خالی کریں۔ جی جی بالکل ہم خالی کر دیں گے، میں نے بندش کر دی ہے، چیزیں جلا دی ہیں، بہت طاقت رکھتی تھیں۔ اور ان چیزوں نے بتایا ہم ہزاروں سال پہلے سے تھے زمین پر، کیونکہ یہ جگہ ہی بہت سنسان ہے، اور واقعی میں وہاں بہت سنسان گھر جگہ پر بنے ہوئے تھے۔ نیبرز جو وہ بھی سب گھبرا گئے، ڈر رہے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ساری بندش کی اور اس سے بھی کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اس مہروش سے بات کی تھی اور یہی کہا تھا پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کو اب اس طرح سے آزادی ملے جس طرح سے وہ اس قید میں تھی۔ وہ چاہتی تھی، روح ہے، پڑھ جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس طرح کی پڑھائی کی، اس کو اللہ سے دعا کی کہ وہ ناجائز ماری گئی تھی، اور اسے وہاں تک پہنچایا، پڑھائی کی کہ وہ اسے اللہ پاک قبول فرمائے۔ وہ غلط طریقے سے ماری گئی ہے، شہید ہوئی تھی، اور اس طرح انہوں نے تو بہت دعا کی، ساری چیزوں کو باندھا، جلائیں کچھ چیزیں، بندش کی، اور کہا آپ لوگ یہ گھر خالی کریں۔ اور آنر سے جب پوچھا کہ تم نے اس کی بہن کو کیا بتایا تھا، یہ کس طرح مری تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور بہت زور سے اسے چکر آیا تھا اور اس کا سر پھٹا تھا۔ یعنی وہ لوگ مان گئے تھے، اور اس طرح وہ لوگ یقین کر گئے۔ یہ گھر ان کے حوالے کرو، کال ملاؤ، ساری ڈیٹیل بتاؤ کہ یہ گھر اب آپ لوگوں کا ہے، اور آپ لوگ اس گھر کو فوری خالی کریں۔ اور اس طرح اس کے بہنوئی سے کال کی، بات کی، سب کچھ بتایا۔ وہ لوگ بہت رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گھر ہم آ کر لے لیں گے۔ اس کی بہن کا گھر تھا، اور اس طرح ان لوگوں کو اریسٹ کروایا، اور اس طرح ان کو سزا ملی، پولیس لے گئی، پھر ان پر کیس چلا، اور ہم نے انفارم کر دیا تھا۔ وہ لوگ پھر بعد میں آئے، ان لوگوں نے پھر ساری چیز اس سے ڈاکومنٹ وغیرہ لیے، سارے ہاؤس کے اور ساری چیزیں، ان کو تو سزا ہو گئی، اور وہ چاہتی تھی اس کی بہن یعنی مہروش کی بہن کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملے۔ وہ کیس تو چلتا رہا، ہم لوگوں نے وہ گھر پہ خالی کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایمرجنسی میں جو گھر لیا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پوری کوشش کی اور بہت محنت کے ساتھ پھر ہم نے گھر بنا لیا۔ ہم نے اپنا جب گھر تعمیر کرایا، پھر ہم وہاں شفٹ ہو گئے، اور اب 10 سال کا عرصہ بیت گیا، آج ہیپی لائف گزار رہے ہیں، 2 بچے ہیں، زندگی بہت خوش ہے۔ مگر زندگی میں ہر پل ہماری سانسوں میں بستا ہے، شایان کی یاد آتی ہے، جب بھی گھر لیں دیکھ کر لیں، نہ جانے کس وقت کون سے گھر پہ کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، معلوم کر لیں، چیک کروا لیں۔ اگر اس طرح کی عجیب و غریب شروع میں ہی آوازیں آئیں تو اس گھر کو جلد خالی کریں۔ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے، شایان چلا گیا، اور شایان اب زندگی میں نہیں ہے، لیکن اس خوفناک واقعے نے اتنا ہلا کے رکھ دیا تھا، آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اور ڈر لگتا ہے۔ بہت خوبصورت گھر ہے، بچے بہت اچھے ہیں، زندگی بہت خوش ہے، لیکن شایان اس زندگی میں نہیں ہے، اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ امی روتی رہتی ہیں، اب بہت بیمار رہنے لگی ہیں، اور بابا بھی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔